جو کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ کے رسول ہیں، تب ضروری تھا کہ اس رسول کا خطبہ حجۃ الوداع بھی ایسا ہوتا کہ جس سے کائنات کی ہر مخلوق کو انصاف ملتا، کائنات کی ہر مخلوق کو امن ملتا، کائنات کی ہر مخلوق کو سکون ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں میرے مصطفیٰ کریم کے خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام اور میسج کے اندر رکھی۔ پہلا پیغام خطبہ حجۃ الوداع کا میرے مصطفیٰ کریم نے دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال، آئندہ جو آنے والا سال ہے، اس میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو۔ کیا فرمایا کہ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ قیامت تک کے لیے علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ میرے مصطفیٰ کے اس پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا دیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے اس پیغام پر امت مسلمہ کے ذمہ دار احباب نے، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، علماء امت ہوں، 1445 سال گزرنے کے بعد آج مدینہ مسجد کے اس منبر سے پیغام مصطفیٰ کو دہرایا جا رہا ہے یا کہ نہیں؟ اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کا سب سے پہلا پیغام کہہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا، کہ حضور کو پتا تھا کہ آئندہ سال میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج ادا کیا یہ سن 10 ہجری کو ادا کیا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو وہ 11 ہجری تھی، یعنی آئندہ سال آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لہٰذا اس خطبے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے طور پر پیش کر کے امت کو یہ پابند کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری ان باتوں کو بڑے غور سے سننا، اور ان کو اپنے دل کے کانوں سے بھی سننا اور اپنے سر کے کانوں سے بھی سننا، اور سننے کے بعد خود بھی عمل کرنا، اور جو لوگ آج یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچاتے رہنا، پہنچاتے رہنا، پہنچاتے رہنا، کیونکہ جب تک تم دنیا میں موجود ہو میرے یہ الفاظ تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے، تمہیں جہنم سے بچاتے رہیں گے، تمہیں ہدایت پر لاتے رہیں گے، تمہیں رحمت خدا کے قریب کرتے رہیں گے۔ تو کیا پہلا پیغام کیا تھا؟ کہ میرے خطبہ حجۃ الوداع کو غور سے سننا اور اس کو اپنے دل میں بھی بٹھانا، دماغ میں بھی بٹھانا، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانا۔ یہ پہلا پیغام تھا۔ اور دوسرا پیغام کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھو۔ کیا فرمایا؟ جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ حرمت والے ہیں، یعنی عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی جگہ، حرم کی جگہ، فرمایا کہ یہ جگہ، یہ مہینہ اور یہ دن جس طرح یہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، خدا نے ان دنوں کو انتہائی جو ہے وہ عظمت اور رفعت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جس طرح ان دنوں کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہے، اور اس دن کی قدر و منزلت ہے، اس مہینے کی قدر و منزلت ہے، اور مکہ کی اس جگہ کی جس کے بارے میں خود رب کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی مصطفیٰ کریم کے مکے کی جن گلیوں کے اندر حضور کے قدم لگے ہیں نا، خدا نے ان گلیوں کی بھی قسم کھائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح خانہ کعبہ، حرم شریف، میدان عرفات، جہاں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، فرمایا جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ جگہ حرمت والی ہے، عزت والی ہے، مقام والی ہے، بالکل اسی طرح حضور نے فرمایا، پہلے کیا دی؟
ذی الحجہ کے دنوں کا ذکر کیا جن کا میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، ذی الحجہ کی راتوں کا ذکر کیا، ذی الحجہ کے مہینے کا ذکر کیا، اور عرفہ کے دن کی فضیلت میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ حرمت اور عزت والی ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کی زندگی، ان کی عزت، ان کے مال حرمت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے نہ یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ اس کا مال اس کے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا ایک انسان جو رسول اللہ کا امتی ہے، وہ اگر کسی مال کا مالک نہیں ہے، اس کے سامنے اگر سونے کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہو تو اس کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس طرح تمہارے مال، تمہاری عزتیں، اور فرمایا کہ تمہارے جو ہے وہ عزت، تمہاری زندگی یہ حرمت والی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ احترام انسانیت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کام کرو گے فرمایا خدا تمہارے حقوق کا احترام۔ تو یہ حجۃ الوداع کا دوسرا پیغام کیا تھا؟ کہ ہمیں ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، اور ہم مسلمان کی زندگی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی مسلمان کے سامنے آئے نا، سب سے پہلا اس کا کام کیا ہے؟ وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان کی طرف سے سب سے پہلے یعنی فرسٹ امپریشن جو آتا ہے، یہ اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں پیغام سلامتی ہے، پیغام امن ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری عزت بھی محفوظ ہے، کیونکہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا دوسرا پیغام تھا جو میرے مصطفیٰ نے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا بھی خیال رکھو، مال کا بھی خیال رکھو، زندگیوں کا بھی خیال رکھو۔ فرمایا کہ سب کی زندگیاں عارضی ہیں، سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ کسی کا مال مار کے، کسی کا حق مار کے، کسی کی جائیداد مار کے، کسی کا نقصان کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کر یہ زندگی انسان ادھر نہیں رہنے، اس انسان نے بھی دنیا سے ٹوٹ جانا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ مکہ حرمت والا شہر ہے، جس طرح خانہ کعبہ حرمت والی جگہ ہے، جس طرح عرفہ کا دن حرمت والا ہے، جس طرح جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اس طرح آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگیاں، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزتیں، یہ اسی طریقے سے ان کا احترام کرو، کیونکہ خداوند قدوس نے ہر ایک کو عارضی زندگی دی۔ یہ حجۃ الوداع کا دوسرا پیغام تھا۔ اور تیسرا پیغام میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگوں سنو۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے مال اور ان کی امانتوں کو واپس کرو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ کاروبار پہ چل رہا ہے، یہ معیشت پہ چل رہا ہے، یہ جو سٹاک ایکسچینج کے کاروبار ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ کاروبار ہی ہے نا۔ اچھا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کر کے آپ اپنا مال انویسٹ کرتے ہیں نا۔ جب کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو مال انویسٹ کرتے ہیں، پہلے مال لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں سے نفع دیتا ہے نا۔ فرمایا کہ جو بندہ کاروبار کرتا ہے، یا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، مثلا کوئی کسی سے مال خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس مال کو بیچ کر جو تمہاری رقم ہے تمہیں ادا کر دوں گا، اس کو معاہدہ کہتے ہیں، کاروباری معاہدے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم موجود ہے، میں تمہیں بطور امانت دیتا ہوں اور فلاں وقت پر فلاں ٹائم تم نے مجھے واپس کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ تم پر بھروسہ کرے نا، تو اتنا سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں امانت دار سمجھا ہے تو تم پہ بھروسہ کیا ہے، تمہیں رسول اللہ کا امتی سمجھا ہے تو تم پر بھروسہ کیا ہے، تمہیں امین امت سمجھا ہے تو تم پر بھروسہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی تمہیں امانت دے تو اس کی امانت کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اس کی امانت کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں اور ان کے مال کو مقررہ معاہدے کے مطابق، وقت کے مطابق اسے واپس کر دینا، اور پھر اس کے اندر خدا نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔
یہ کیا تھا؟ تیسرا پیغام تھا خطبہ حجۃ الوداع کا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کا چوتھا پیغام کیا تھا؟ چوتھا پیغام یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اقتدار کے نشے کے اندر آ کر یا طاقت کے نشے کے اندر آ کر جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بیجا تنگ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم کسی کو تنگ نہ کرنا، یاد رکھنا شاید تو اپنی طاقت کی وجہ سے کسی کو تنگ کر لے، کسی کو زد و کوب کر دے، کسی کو نقصان پہنچا لے، لیکن یاد رکھنا کہ ان بطش ربک لشدید۔ فرمایا کہ تو اپنی طاقت کے نشے میں کسی کو دبوچ لے گا، طاقت کے نشے میں شاید کسی کا مال بھی ہڑپ کر لے، طاقت کے نشے کے اندر شاید کسی کو نقصان بھی پہنچا لے، اقتدار اور اختیار کے نشے کے اندر آ کر شاید تو کسی کو تباہی اور بربادی پھیلا دے، لیکن یاد رکھو تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ اتنی سخت ہے کہ پھر انسان کو ہلنے جلنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرمایا کسی کو، چوتھا پیغام کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کا؟ کہ مسلمان کسی کو تنگ نہیں کر سکتا، اس کے دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اس کے سوچ کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اس کے تصور اور تخیل کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تاکہ تم خود بھی محفوظ رہو۔ کیا مطلب؟ اگر تم کسی کو بیجا تنگ کرو گے، کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، تو شاید وہ کمزوری کی وجہ سے تم پر جو ہے وہ قابو نہ پا سکے، لیکن یاد رکھنا جب خدا کی پکڑ آئے گی تو پھر تمہیں کون چھوڑائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم کسی کی حفاظت کرو گے خدا تمہاری حفاظت کرے گا، کسی کے مال کی حفاظت کرو گے خدا تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، کسی کی زندگی کی حفاظت کرو گے خدا تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ تم خود بھی محفوظ رہو۔ کیا مطلب؟ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ دی پکڑ کو لوں تم بھی نہیں بچ سکو گے، اور اگر زیادتی نہیں کرو گے تو تم بھی محفوظ رہو گے اور وہ بھی محفوظ رہے گا۔ کیا مطلب؟ یہ تاکہ دنیا کے اندر فراڈ نہ ہو، دنیا کے اندر دھوکہ نہ ہو، دنیا کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں اور حرمتوں کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ خطبہ حجت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج سے سود کے نظام کو ختم کرو، اور جن لوگوں کے سودی کاروبار ہیں وہ ان کو ختم کریں، اور جو ہے وہ مسلمان کے لیے اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سود کو ختم کر کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برعکس نظام کیا دیا۔ فرمایا کہ مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے کہ جب وہ صاحب استطاعت ہو تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے۔ اچھا، سود کا نقصان کیا ہے؟ سود کا نقصان یہ ہے کہ سود میں جو امیر آدمی ہے نا وہ امیر سے امیر تر ہوتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا ہے۔ یعنی غریب سود ختم کرتے 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 اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس سرکار نے زکوٰۃ کا نظام دیا کہ جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مال دے، دولت دے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، قربانی ادا کرے۔ فرمایا خدا بندے قدوس کی رضا کے لیے جب یہ کام کرے گا تو اللہ اس کو 40%، 20%، 700 گنا بڑھا کر واپس خدا اس کو لوٹائے گا۔ اللہ اس کو لوٹائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کے نظام سے جو ہے وہ غریب امیر ہوتا ہے، اور سود کے نظام سے غریب غریب تر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سودی نظام کو اور سود کی حرمت کا اعلان کر دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اور ساتواں پیغام خطبہ حجۃ الوداع کا میرے مصطفیٰ کریم نے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عرب کے معاشرے کے اندر عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آج کے دور کے اندر نا حقوق نسواں کی بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ سب سے حقوق نسواں کا سب سے بڑا علم بردار اسلام ہے، اور میرے مصطفیٰ نے اس کا اعلان خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ اور 8واں پیغام کیا تھا؟
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار رکھو۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار پارٹنر ہیں اور تمہاری بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ میاں اور بیوی کے بندھن میں قائم ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی لائف کے شراکت دار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو تو پھر اس طرح کرو کہ نہ مرد کو عورت پر شک ہو، نہ عورت کو مرد پر شک ہو، اس طرح کی اپنی گھریلو زندگی گزارو۔ اور جن گھرانوں کے اندر، جن خاندانوں کے اندر اس طرح کی پرسکون زندگی گزرتی ہے، ان کی اولادوں کا بھی سکون ہوتا ہے، ان کی اپنی زندگیاں بھی سکون سے گزرتی ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا 9واں پیغام جو میرے مصطفیٰ نے دیا، حضور نے فرمایا لا تقربوا الزنا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ یہ ہلاکت میں ڈالے گا تمہیں۔ اور زنا کی حرمت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر 10واں پیغام حضور نے فرمایا کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری ادا کرتے رہو اور جماعت سے ادا کرتے رہو، اور فرمایا رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں، 5 پلر آف اسلام، اس میں سے سب سے پہلا ایمان ہے، دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر اسلام کے ان 5 پلرز کو دوبارہ دہرایا ہے، اور دہرانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ مشرکین بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ طرح طرح کے بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ اور 11واں پیغام کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کا؟ فرمایا زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ اور آج کل امت کے اندر سب سے بڑی بیماری یہی ہے، یہ چودھری ہے، یہ راجہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہم اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا کہ نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا آج میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک برتری صرف اور صرف کیا ہے؟ تقوی ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور 12واں پیغام کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا۔ اور 13واں پیغام میرے مصطفیٰ کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، اور نہ کوئی نیا دین آئے گا کہ تمہیں کوئی نیا دین کا پیغام ملے گا۔ یہی قرآن ہے، یہی پیغام ہے، یہی سیرت ہے، یہی سنت ہے، اور میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اور 14واں پیغام کیا تھا؟ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،